من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ رمضان مبارک کے عظیم الشان بابرکت مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا یہ عظیم موقع ہم مسلمانوں کو محض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی۔ یہ خوشی تو اسے اس وقت ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے۔ یہ ایک افطار تو روزانہ کا افطار ہے، اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے۔ سال بھر کسی کھانے میں ایسی خوشی نہیں ہوتی جیسے افطار کے وقت میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا افطار تو اس موقع کا ہے جب پورے مہینے کے روزے ختم ہونے کے بعد روزوں کا افطار ہوتا ہے۔ اب جو روزوں کا فریضہ تھا وہ فریضہ پورے طور پر ادا ہو گیا، اب اس کا جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمانے والے ہیں اس کی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم فریضے کو جو ہم نے ادا کیا ہے اس کی خوشی ہے۔ یہ دوسرا خوشی کا بڑا موقع ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو اصل خوشی تو اس وقت ہوگی فرحت عند لقاء ربی، جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا اور وہاں پر اپنے ان روزوں کا، عبادتوں کا بے انتہا ثواب اور اجر خدا کے پاس وہ دیکھے گا تو وہ اس کے لیے حقیقت میں خوشی کا موقع ہوگا۔ بھائیوں، وہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد خوشی ہونے والی ہے، اللہ نے اس کی جھلک کے طور پر، اس کے ایک نمونے کے طور پر عید الفطر کی یہ خوشی مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے کہ یہ اس کا ایک سیمپل ہے، ایک ہلکا سا نمونہ ہے، یہ اس کی ایک ادنا سی جھلک ہے جس میں ہم مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے تھے، اللہ مسلمانوں سے کوئی تنگی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ اللہ تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور ہم نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ گنتی کے روزے پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تم کو نیک کاموں کی جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بھائیوں، در حقیقت عید الفطر کا یہ مبارک دن، یہ شکرانے کا دن ہے، یہ یوم تشکر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے اللہ نے یہ عظیم دن ہم کو اس لیے نصیب کیا تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور خدا کی بارگاہ میں نذرانے شکر پیش کریں۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز کا شکر ہے؟ بھائی شکر اس بات کا اللہ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، تراویح کی توفیق نصیب فرمائی،
بہت سارے بندوں کو اللہ نے اعتکاف جیسی عظیم عبادت کا موقع اور ہمت بھی نصیب فرمائی، اور کتنے لوگوں نے تلاوت کی، کتنے لوگوں نے صدقہ خیرات کیا، زکاتیں ادا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ تو بھائیوں، یہ عظیم انعامات اور احسانات جو اللہ کی طرف سے رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف عبادتوں کی شکل میں، مختلف طاعتوں کی شکل میں ہم مسلمانوں کو نصیب ہوئے، اس عظیم نعمت کے اوپر یہ شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ یوم الفطر یہ شکر کا موقع ہے، تکبیر کا موقع ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا موقع ہے۔ 30 روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، صدقہ خیرات کر کے، اعتکاف کر کے کسی کے دل میں بڑائی نہ آ جائے کہ ہم تو بہت نیک ہو گئے، اتنے قرآن ہم نے ختم کر لیے، اتنی تراویح ہم نے پڑھی، اور یہ روزہ بھی ہم سے نہیں چھوٹا، اتنے صدقہ خیرات ہم نے کر لیے۔ کسی کے دل میں بڑائی نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو توفیق دی ہے، اس پر اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے بڑائی سازگار اور کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں ہم ضرور بھی ضرور اضافہ کریں گے۔ نمازوں پہ شکر ہوگا، مزید نمازوں کی توفیق ملے گی۔ روزوں پہ شکر ہوگا، وہ روزے اللہ کے پاس قبولیت پائیں گے۔ صدقہ خیرات پہ شکر ہوگا، اللہ مزید خرچ کرنے والا بنائیں گے۔ جس جس عبادت پہ شکر ہوتا رہے گا، اللہ ان عبادتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے۔ تو ہم بندوں کی طرف سے تو یوم الفطر، عید الفطر شکرانے کا موقع ہے، شکر ادا کرنے کا موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا موقع ہے۔ ہم بندے اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پناہ مغفرتوں کے ذریعے، اپنی بے پناہ رحمتوں کے ذریعے انسانوں کو مالا مال کرتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے عید کی اور مسلمان تکبیر پڑھتے ہوئے نہا دھو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر، عطر سے اپنے جسموں کو معطر کر کے، اپنی زبانوں پہ تکبیر کو سجا کر اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جب عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى اجرہ وعملہ، اے ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری ادا کر دی ہے اور اپنا کام پورا کر دیا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری اس نے نبھائی ہے۔ ملائکہ جواب میں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ مزدور کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جب حضرت انسان کو پیدا کرنا مقصود ہوا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کے فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، بھائی کا گلا کاٹے گا اور ظلم و فساد دنیا کے اندر مچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر جبکہ لاکھوں کروڑوں اس کے بندے رمضان کے روزے رکھ کر، عبادتوں سے سرشار ہو کر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جب عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور جب فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ ان مزدوروں کا بدلہ پورا دے دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وَبِعِزَّتِي وَعُلُوِّ مَكَانِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ، میرے عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میری بلند شان کی قسم، میں ضرور ان بندوں کی دعا قبول کروں گا، اور جو وہ دنیا کی حاجت پوچھیں گے میں ان کی مصلحت پر نظر رکھوں گا،
اگر ان کے لیے مناسب ہوگی تو میں ان کو عطا کروں گا، اور جو آخرت کے بارے میں وہ سوال کریں گے ان کا سوال ضرور پورا کیا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بے انتہا جو مغفرت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں انسان عیدگاہ سے اس حالت میں واپس لوٹتا ہے کہ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، کہ انسان اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ رب کائنات اپنے رضوان کا، اپنے غفران کا، اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا عمومی اعلان کر دے، اور ہم جیسوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر اپنی بے پناہ مغفرت سے ہم سب کو نواز دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیوں، آج کا یہ دن ہم بندوں کی طرف سے شکرانے کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا دن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس مغفرت کو باقی رکھیں۔ مغفرت باقی کیسے رہے گی؟ مغفرت والے کاموں کے کرنے سے باقی رہے گی، مغفرت نیک کاموں کے کرنے سے باقی رہے گی، نمازیں پڑھتے رہنے سے، تلاوت کرتے رہنے سے، صدقہ خیرات کرتے رہنے سے، نیک کاموں میں جیسا رمضان مبارک میں حصہ لیتے تھے، رمضان کے بعد میں بھی ایسے ہی نیک کاموں میں برابر حصہ لیتے رہنے سے ہماری یہ مغفرت باقی رہے گی، اور اللہ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ دوسرا سب سے بڑا کام جو اس موقع پر ہم کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہماری مغفرت کی ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کیا ہے، ہم بھی اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنے، ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں۔ انسان یہ جب فیملی سسٹم میں رہتا ہے، دو چار لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو بہت سارے معاملات میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی بھائیوں میں جدائی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں دشمن شیطان موقع کا فائدہ اٹھا کر دلوں میں نفرتیں بو دیتا ہے، دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جیسے میں اپنے بندوں کو معاف کروں، بندے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے بنے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے اور اپنے بھائی سے صلح صفائی کر لے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریزرو ہے۔ تو بھائیوں، آج خوشیوں کا دن، محبتیں بانٹنے کا دن ہے، ان رشتہ داروں کے یہاں خصوصاً جانے کا جن کے دلوں میں کچھ دوریاں آ گئی ہیں، ان بھائیوں کو گلے لگانے کا، ان رشتہ داریوں کو نبھانے کا، ان تعلقات کو مضبوط کرنے کا دن ہے۔ اور عید الفطر کے اس موقع پر جیسے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہم بھی لوگوں کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف کرنے والے بنے، اور ہم سے اگر کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگنے میں کسی قسم کی جھجک نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کبھی کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو دلوں میں پالتے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا عظیم موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سب باتیں ہم کو سمجھائی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور رمضان جیسی پابندی والی زندگی رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ حقیقت میں عید کی سچی پکی کامیابی ہے، عید کی صحیح معنی میں خوشی ہے۔ یہ کوئی خوشی نہیں، اللہ نے تو ہمارے گناہوں کو معاف کیا، لیکن ہم عید کی نماز پڑھ کے فوراً ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے،
नमाजों से भी आजाद, मस्जिदों को छुट्टी कर दी और दूसरे सारे कामों से हमने बेताल्लुकी कर ली और रमजान से पहली जैसी गफलत वाली जिंदगी थी दोबारा हमने शुरू कर दी। भाइयों, ये ईद की खुशियों को गारत करना है। ईद की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मगफिरत का ऐलान है, उस मगफिरत के ऐलान की नाकदरी है और अल्लाह के जो रहमतें हैं, उन रहमतों को अपने हाथों से जाया और बर्बाद करना है। इसलिए अज़्म करें, इरादा करें कि रमजान मुबारक की जैसी पाबंदी वाली जिंदगी थी, ये जिंदगी हम रमजान के बाद भी बाकी रखेंगे। नमाजों का एहतिमाम होगा, तिलावतों का एहतिमाम होगा, मसाजिद को आबाद करने की फिक्र की जाएगी और सच्चाई, अमानतदारी, वादा वफाई, ये सारी जो बातें एक मोमिन की शान है, एक मोमिन का जेवर है, हमारी जिंदगी का जौहर है, इन सारी बातों पर पूरे इखलास के साथ, पूरी संजीदगी के साथ और जिम्मेदारी के साथ अमल करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और सारे आलम इस्लाम को ईद की सच्ची और हकीकी खुशियां नसीब फरमाए और रमजान मुबारक की जैसी पाबंदी वाली जिंदगी बकिया सारी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। बेंगलुरु के हेन्नूर बागलूर रोड में मौजूद तवक्कल फार्म के ईदगाह अब्दुल रज़ाक में हर साल की तरह इस बार भी ईद उल फितर की नमाज खुशू व खुजू के साथ तुस्को एहतशाम के साथ अदा की गई। कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद में शिरकत की। जामिया मसीहुल उलूम के उस्ताद मौलाना नूरुल्लाह साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा पेश किया। तमाम शुरका के लिए खजूर और पानी का नज्म किया गया था। 31 मार्च बरोज पीर मुल्क में एक साथ मनाई गई ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह अब्दुल रज़ाक में 1,500 लोगों ने तकरीबन 1,500 लोगों ने नमाज ईद अदा की। दोस्तों, बेंगलुरु के हेन्नूर बागलूर इलाके के दरमियान तकरीबन 35 साल कबल ईदगाह अब्दुल रज़ाक कायम किया गया है। अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम हाजी अब्दुल सुभान के वालिद मोहतरम थे। हाजी अब्दुल सुभान ने हाजी अब्दुल सुभान की दूरअंदेशी, खुलूस, कौम मिल्लत के लिए खिदमत के जज्बे को सलाम। जी हाँ, हाजी अब्दुल सुभान ने इस जंगल नुमा इलाके में 35 साल कबल मस्जिद तामीर की। मस्जिद के साथ अपनी निजी ज़मीन पर ईदगाह और कब्रस्तान तामीर किया। ये ईदगाह और कब्रस्तान तवक्कल फार्म से मुंसलिक है, जो 3 एकड़ के करीब अराजी पर मुश्तमिल है। मरहूम हाजी अब्दुल सुभान ने अपने वालिद अब्दुल रज़ाक के ईसाल सवाब के लिए मस्जिद, कब्रस्तान और ईदगाह तामीर किए। उस वक्त यहाँ आबादी न के बराबर थी, लेकिन आज इस इलाके में मरहूम अब्दुल सुभान के कार खैर से कई हजार मुसलमान इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारे बुजुर्गों में कितना खुलूस था कि अपनी निजी ज़मीन मस्जिदों, दरगाहों, कब्रस्तानों के लिए दिया करते थे। बहरहाल मरहूम हाजी अब्दुल सुभान की इस खिदमत को उनके फर्जंदान फयाज शरीफ, अब्दुल रऊफ शरीफ, मोहम्मद जाफ़र शरीफ और मोहम्मद एजाज शरीफ आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ हर साल नमाज ईद के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाते हैं। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो दोस्तों, हाजी अब्दुल सुभान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस अजीम खिदमत के बाइस आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبर الله आवाज में बोलना. अल्लाह को अल्लाह की बड़ाई बहुत पसंद का दिन है. जोर से बोलेंगे इंशाअल्लाह खुश होंगे. देखेंगे कितना जोर से बोलते हैं इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أكبر الله ولله الحمد. لا إله إلا الله والله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر وللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ 8:30 کا اعلان تھا انشاءاللہ تھوڑا جلدی جلدی بیٹھ جائیے جو آ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ ایک لے کے سیدھے دائیں طرف حضرت بیٹھے ہیں ایک فطرہ ادا کر لیں اللہ اکبر لا الہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پورے گھر پر چل جلدی چلے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأهلكم العسر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا فرمانے والے ہیں اس کی خوشی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ایک عظیم فریضے کو جو ہم نے ادا کیا ہے اس کی خوشی ہے یہ دوسرا خوشی روزے دار کو اصل خوشی تو اس وقت ہوگی ہونے والی ہے اللہ نے اس کی جھلک کے طور پر اس کے ایک نمونے کے طور پر عید الفطر تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِيدَ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ گنتی کے روزے تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور بندے بن جاؤ بھائیوں عید الفطر کا یہ مبارک دن یہ شکرانے کا دن ہے نذرانے شکر پیش کرے سوال یہ ہے کہ کس چیز کا شکر تھا اللہ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمائی تراویح کی توفیق نصیب فرمائی عظیم عبادت کا موقع اور ہمت بھی نصیب فرمائی اور کتنے لوگوں نے تلاوت دعائیں کی تو بھائیوں یہ اتنے قرآن ہم نے ختم کر لیے اتنی تراویح ہم نے پڑھی اور ایک روزہ بھی ہم سے نہیں چھوٹا اتنے صدقہ خیرات ہم نے کر لیے کسی کے دل میں بڑائی نہ آئے اللہ فرماتے ہیں بڑائی سازگار اور کسی کے لیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ کا شکر ادا کرو جس جس عبادت پہ شکر ہوتا رہے گا اللہ ان عبادتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے تو ہم بندوں کی طرف سے تو یوم الفطر عید الفطر شکرانے کا موقع ہے شکر ادا کرنے کا موقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا موقع ہے ہم بندے اللہ کے سامنے مسلمان تکبیر پڑھتے ہوئے نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر عطر صدر کر کے اپنی زبانوں پہ تکبیر کو سجا کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ انسان کے لیے اس کائنات اپنے رضوان کا اپنے غفران کا اپنی مغفرت کا اپنی رحمت کا عموم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر اپنی بے پناہ مغفرت سے ہم سب کو نواز دے قرآن مجید میں اللہ تبارک اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس مغفرت کو باقی رکھیں مغفرت والے کاموں کی کرنے سے باقی رہے گی مغفرت میں حصہ لیتے تھے رمضان کے بعد میں بھی ایسے ہی نیک کاموں میں برابر حصہ نہیں ہے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں
بھائی بھائیوں کی جدائی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق ہے۔ تو بھائیوں کی سچی پکی کامیابی ہے عید کی صحیح فوراً ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے، نمازوں سے بھی آزاد، مسجدوں کو چھٹی کر دی، ضائع اور برباد کرنا ہے۔ اس لیے عزم کرات کے لیے جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر ولله الحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، دربار میں ہاتھ پھیلا کر اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں یا چھوٹا بچے کو دو، بڑا بچے کو نہیں۔ بڑے بڑے دینا، بڑا بچے کو نہیں دیتا، چھوٹا بچے کے لیے ہے۔ بچہ کیا پانی پانی ہے نا، یہ لیجیے۔ میرا بچہ لیا نا بھائی، یہ بچے کے لیے ایک اور کون